السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا نقوی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب. مزمل صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا آغاز سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس اور صحافیوں سے یہ ان کی گفتگو تھی جس میں انہوں نے کلیئر کیے بہت سے پوائنٹس اور افغانستان کا ذکر کیا, کے پی کا ذکر کیا. اس کے علاوہ جو فینسنگ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کلیئر کیا کہ بارڈرز کیوں کے پی میں ہم اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے ہیں, وہ منقسم ہے, گاؤں منقسم ہے, اس پر بات کی. اس کے علاوہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں اس پر بھی بات کی. مزمل صاحب سب سے پہلے میرے خیال سے افغانستان سے ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ چونکہ خود موجود تھے اس پریس بریفنگ میں موجود تھا. یہ 25 نومبر کو ہوئی ہے. اس وقت تو یہ ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی, لیکن اب چونکہ آئی ایس پی آر نے اس کو جاری کر دیا ہے اور اب ٹی وی چینلز پہ اس کے پوائنٹس نظر آ رہے ہیں اور یہ سب کچھ جاری کر دی گئی ہے, تو اس دن تو آئی ایس پی آر نے جاری نہیں کی تھی. تو کچھ ٹیٹ پٹس میں بات چیت ہوئی, کچھ ٹاک شوز میں اور کچھ سب میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اپنے اپنے مطابق. دیکھیں اس پریس بریفنگ کا جو سب سے دلچسپ پوائنٹ تھا, دیکھیں دو صوبوں میں پاکستان کی دہشت گردی سب سے زیادہ ہے, وہ ہے کے پی اور بلوچستان. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک تقابلی جائزہ پیش کیا کہ کے پی اور بلوچستان کی حکومتوں میں سے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں سب سے زیادہ سیکیورٹی فورسز سے تعاون کون کر رہا ہے. اچھا, ان کا یہ موقف تھا کہ جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ دہشت گردی کے خلاف مختلف آپریشنز میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ زیادہ تعاون کر رہی ہے بنسبت کے پی کی حکومت کے. اسی لیے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو کامیابیاں بلوچستان میں حاصل ہو رہی ہیں وہ کے پی میں نہیں ہیں. یہ ایک کمپیریٹیو انالیسز ہمارے سامنے پیش کیا گیا. ان کا موقف یہ تھا کہ دہشت گردی کو صرف سیکیورٹی فورسز کے فوجی آپریشن سے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ نیشنل ایکشن پلان کے 14 پوائنٹس ہیں اور انہوں نے کمپیریزن بھی ڈرا کیا کہ کے پی میں 12,857 آپریشن کیے گئے جبکہ بلوچستان میں 53,309 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے ہیں. یہ بہت بڑا فگر ہے ویسے کے پی کے حوالے سے. ہاں, یہ ان کا یہ موقف تھا کہ دیکھیں جس علاقے سے دہشت گردی ختم کرتے ہیں اس کی اپ لفٹنگ بھی چاہیے, وہاں غربت ختم کرنی ہے, بے روزگاری ختم کرنی ہے, کہیں پہ ہمیں ٹیوب ویل چاہیے, کہیں پہ گرین انیشیٹو کے تحت کچھ چیزیں چاہیے, کہیں پہ اسکول چاہیے, کہیں پہ کالج چاہیے, کہیں پہ چھوٹا موٹا لوگوں کو کے مسائل حل کرنے ہیں. انہوں نے کہا جب تک سول گورنمنٹ ساتھ وہ مسائل حل نہیں کرتی تب تک ہمارا فوجی آپریشن کے اہداف جو ہیں وہ سسٹینیبل نہیں رہتے. لہذا ایک کمپیریٹیو انالیسس تھا بٹوین کے پی اینڈ بلوچستان, اور ڈی جی آئی ایس پی آر یا آپ کہہ سکتے ہیں پاک فوج کا موقف تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور وہ سسٹینیبل کامیابیاں ہیں. وہاں پر دہشت گردی کا گراف نیچے آ رہا ہے, اس کی وجہ وہاں کی حکومت کا سیکیورٹی فورسز سے تعاون ہے. کے پی میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے کم ہونے کی بجائے, وہاں کی سول حکومت نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کر رہی ہے, وہاں کی سول حکومت جو ہے وہ فورسز کے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کر رہی ہے, اس لیے آپ کو کے پی میں وہ کامیابیاں نظر نہیں آتی جو بلوچستان میں ہیں. تو لہذا ایک کمپیریٹیو انالیسز ان کا یہ موقف تھا کہ جب تک سول حکومت تعاون نہ کرے تب تک یہ نہیں ہو سکتا. مثلا اس کا ایک مثال انہوں نے ایسے دی کہ سب نے ان کو ایرانین تیل کی سمگلنگ پر سوال کیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کے پی میں بہت سمگلنگ ہے, منشیات ہیں, کیونکہ خیبر اور تیرا کی منشیات پر بھی بہت بات ہو رہی تھی, تو سمگلنگ تو بلوچستان میں بھی بہت ہے اور ایرانی تیل کی سمگلنگ بہت ہوتی ہے, اور ایک عمومی رائے ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز کے ناک تلے ہوتی ہے, بارڈر پہ آپ موجود ہیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ جب دہشت گردی کے خلاف یہ آپریشن موجودہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے شروع کیا گیا فتنہ الخارج اور حافظ سید عاصم منیر صاحب کے دور میں, اس سے پہلے ایران سے روزانہ 6.7 ملین لیٹر ایرانین تیل سمگل ہوتا تھا. اچھا, ڈیلی, جو کم ہو کر آج 2 ملین لیٹر پہ آ گیا ہے. 4.7 ملین لیٹر ڈیلی کی سمگلنگ کم ہوئی ہے. کریک ڈاؤن بھی اوبویسلی کیا گیا. اچھا, اب اس میں ان سے پوچھا گیا کہ جی, انہوں نے کہا جی یہ سول حکومت کے تعاون کے بغیر یہ کمی ممکن نہیں تھی. اچھا, اس کے مختلف بیرومیٹرز انہوں نے بتائے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئٹہ میں ایرانین تیل اور پاکستانی تیل کی قیمت برابر ہو جائے تو آپ سمجھیں سمگلنگ کم ہو گئی ہے. اگر کوئٹہ میں ایرانی تیل سستا مل رہا ہے, پاکستانی تیل مہنگا مل رہا ہے, تو آپ سمجھیں ٹکا کا سمگلنگ ہو رہی ہے. پہلا بیرومیٹر.
اگر آپ سمجھتے ہیں اسمگلنگ کی مقدار چیک کرنی ہے، کیونکہ زیادہ ہوگی تو کوئٹہ میں بکے گی، کیونکہ وہ ان کا یہ موقف ہے کہ جو 2 ملین لیٹر کے حساب سے ہے وہ کوئی بلوچستان کے ان اضلاع کی ضرورت ہے جو ایرانین بارڈر کے ساتھ ہیں، اور وہاں پر جو بلوچستان کے اندر ہے، جو پاکستانی، وہاں پر پاکستان کی آئل کمپنیز کا نیٹ ورک موجود نہیں ہے۔ مثلا جو ہماری کمپنیز ہیں پی ایس او یا اور جو کمپنیز ہیں، ان کا ایک بھی پٹرول پمپ اس علاقے میں نہیں ہے، اور پاکستان کی کوئی بھی آئل کمپنی اس علاقے میں پٹرول نہیں پہنچاتی۔ اب زندگی تو گزارنی ہے لوگوں نے، گاڑیاں بھی چلانی ہیں لوگوں کے نے، وہاں پہ زندہ بھی رہنا ہے، جنریٹر بھی چلانے ہیں، آمد و رفت بھی رہنی ہے، تو ان کا گزارا ہی ایرانین اس کے اوپر ہے، تیل کے اوپر ہے۔ جب تک پاکستان کی آئل کمپنیاں وہاں پہ نیٹ ورک نہیں بناتی، ہم اسمگلنگ زیرو کر دیں گے تو وہ علاقے کیا کریں گے؟ تو ان کا موقف ہے کہ 2 ملین لیٹر کے قریب تو ضرورت ہے، اور وہ ہم نے اس لیے اس کو جاری رکھا ہوا ہے کہ ہم ان علاقوں کو بالکل تیل کے بغیر نہیں رکھ سکتے۔ البتہ 2 ملین لیٹر سے زیادہ جو ہے وہ وہاں کے علاقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک دور میں 6.7 لیٹر تک گئی، ملین لیٹر ڈیلی تک، اس کا مطلب ہے 4.7 ملین لیٹر باقی پاکستان کو سپلائی ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ایک ہم نے، آپ کہہ سکتے ہیں، اسمگلنگ کو کم کرنے کے لیے بلوچستان کی حکومت کے تعاون سے اس کو کم کیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ اس اسمگلنگ کا پرمٹ بھی ڈی سی تربت ہی جاری کرتا ہے جی، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی آفیشل، یہ ایسی غیر قانونی اسمگلنگ نہیں ہے، ڈی سی تربت جاری کرتا ہے۔ ایک دور میں یہ جو ہے 6.7 ملین لیٹر کے پرمٹ جاری ہونے لگے تھے، جو اب صرف 2 ملین کے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے ایک تصویر کے ساتھ دکھایا کہ اب جو ٹرک ہیں وہ سرحد پار نہیں جاتے، پہلے ادھر سے ٹرک جاتا تھا، ادھر سے تیل بھر کے لاتا تھا۔ انہوں نے کہا اس کے نتیجے میں اس ٹرک میں کوئی ایمینیشن آ گیا ہے، کوئی ڈرگز آ گئی ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا نا۔ اب پاکستانی سائڈ پہ، اس سائڈ پہ ٹرک کھڑا ہوتا ہے اور ایک اس سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اوپر سے پائپ لگ کے تو ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھوڑا سا اس کو ریگولرائز کیا گیا ہے کہ باقی اس میں جو ڈرگز اور ایمینیشن اور دیگر سمگلنگ ہے وہ ختم کی جا سکے، اور صرف وہ محدود رہ سکے ایرانین تیل تک۔ تو یہ ایک دوسرا ان سے بڑا یہ کیٹیگوریکل سوال ہوا، میں آپ کو بتاؤں فیض حمید صاحب کے حوالے سے بھی سوال، فیض حمید صاحب کے حوالے سے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ فیض حمید، یہ ابھی ذرا بارڈر کو دیکھ لیں، ان کو یہ کہا گیا کہ بارڈر پر تو دیکھیں سیکیورٹی فورسز موجود ہیں، رینجرز موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال، آپ کا کام ہے روکنا، یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ اور دہشت گرد اندر آتے ہیں تو فتنہ الخارج ہیں، فتنہ الہندوستان ہے، تو بارڈر کراس کر کے آتے ہیں۔ جواب کیا تھا؟ تو بنیادی ذمہ داری تو پھر آپ کی ہے، وہ اندر کیسے آ گئے؟ اچھا، اس پہ ان کا یہ موقف تھا کہ اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کے پی کا بارڈر ہے، یہ کوئی 1200-1250 کلومیٹر کا ہے۔ وہ اس بارڈر، یہ سنگلاج پہاڑ ہیں، برف پوش پہاڑ ہیں، یہ انہوں نے کہا اس کے اوپر فینس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی جو چیک پوسٹ ہے وہ ہر 25 کلومیٹر کے بعد ہے، ٹھیک ہے، تو 25 کلومیٹر کے بعد دوسری چیک پوسٹ ہے۔ اب وہ دہشت گردوں کے 2 طریقہ کار ہیں، وہ چیک پوسٹ پہ انگیج کرتے ہیں، جو چیک پوسٹ پہ ہیں وہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، چیک پوسٹ پہ جو ہمارے جوان ہیں وہ فائرنگ میں انگیج ہو جاتے ہیں، اور 25 کلومیٹر درمیان میں سے کہیں سے فینس کاٹ کے وہ نکل آتے ہیں، کیونکہ اس وقت پھر پیٹرولنگ نہیں ہوتی۔ ان کا یہ موقف ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سیل کر دیں بارڈر، پاکستان اور افغانستان کا بارڈر بالکل سیل کر دیں، چڑیا بھی پر نہ مار سکے، تو 2 سے 5 کلومیٹر کے درمیان چیک پوسٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے چیک پوسٹ 25 کلومیٹر پہ رکھنی ہے یا 2 کلومیٹر پہ رکھنی ہے یا 5 کلومیٹر پہ رکھنی ہے یا 10 کلومیٹر پہ رکھنی ہے، لیکن پروفیشنل ویو یہ ہے کہ پھر 2 سے 5 کے درمیان علاقے ٹو علاقہ ویری کر کے کہیں 2 کلومیٹر پہ ہو، کہیں 3 پہ ہو، کہیں 4 پہ ہو، لیکن یہ اتنی کلوز ہو چیک پوسٹ کہ وہ ایک دوسرے درمیان میں سے کوئی نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ 25 کلومیٹر کی جو چیک پوسٹ ہے اس پہ بارڈر سیل کرنا ممکن نہیں۔ انہوں نے پھر امریکہ اور میکسیکو کے بارڈر کی بھی مثال دی کہ اس میں گاؤں بھی آپس میں منقسم ہے، انہوں نے کہا گاؤں بھی دونوں طرف موجود ہیں، اور یہ بھی سول گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان گاؤں کی آبادیوں کو ری لوکیٹ کیا جائے۔
اب جب وہ بارڈر پہ تقسیم ہیں تو ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ یہ گاؤں جو ہیں یہ یہاں سے ریلوکیٹ کریں اور ہنگامی بنیادوں پہ یہ فیصلے لینے ہوں گے. یہ بھی سول گورنمنٹ کرے گی, وہ لوگ وہاں بیٹھے ہیں, ان کو کہا جائے کہ بھئی اب آپ نے بارڈر سے دور جا کے آباد ہونا ہے, آپ بارڈر پہ نہیں بیٹھ سکتی ہیں. جیسے کہ پنجاب اور سندھ میں جو بارڈر ہے اس کے قریب کوئی اتنی آبادی نہیں رہ گئی ہے کیونکہ آبادیاں ختم کر دی گئی ہیں, بارڈر کلیئر کر لیا گیا ہے. تو اس طرح کے سوالات ان سے ہوئے اور پھر ان کا موقف تھا کہ جو دہشت گردی کے اندر جو گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں, اسمگلڈ گاڑیاں, جن کا ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں کہ یہ کس کی ملکیت ہے, جب ہم انہیں ٹریس بیک کرنے لگتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں لگتا کہ وہ انجن نمبر کس کا ہے, چیسی گاڑی کا انجن کچھ ہے, چیسی کچھ ہے اس میں اس کے, تو وہ یہ جو اسمگلڈ گاڑیاں ہیں یہ بھی خودکش حملوں میں استعمال ہو رہی ہیں دہشت گردی میں. جی اب پاکستان کے فاٹا کے علاقے میں تو آپ کو پتہ ہے 100% گاڑیاں نان کسٹم پیڈ ہیں. وہ لوگ تو کسٹم دینے پہ یقین ہی نہیں رکھتے, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقف تھا کہ یہ تو سول گورنمنٹ نے ان گاڑیوں کو رجسٹر کرنے کا کوئی میکانزم بنانا ہے کہ یہ کس کی ملکیت کون سی گاڑی ہے. جیسے ہمارے ہاں گاڑی کی ملکیت ہے, آپ گاڑی کا نمبر ڈالیں تو اس کے مالک کا نام, اس کا نمبر, اس کا آئی ڈی کارڈ, اس کا سب کچھ آ جاتا ہے. ان گاڑیوں کو بھی ٹریس بیک کرنے کا کوئی نظام سول گورنمنٹ کو بنانا ہوگا کیونکہ اس کے بغیر یہ ایسے چل نہیں سکتا. اور اب یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کی سول گورنمنٹ نے یا ہم نے یقیناً لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سر یہ تو بلوچستان میں بھی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں اور وہاں تو obviously سب کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے. تو ان کا موقف تھا کہ دونوں حکومتوں کو یہ ایک فوج اس کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا نظام جب تک ہم پاکستان سے ختم نہیں کریں گے تب تک ہمیں نہیں آ سکتا, آپ سمجھیں. اور وہ اب یہ نان کسٹم پیڈ جو گاڑیاں ہیں یہ ہمارے ٹرائبل ایریا فاٹا میں ادھر ادھر اور یہ اسمگلنگ کے لیے بھی بہت استعمال ہوتی ہیں. اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں لوگوں نے نان کسٹم پیڈ پہلے تو ہمارے شہروں میں بھی رکھی ہوئی تھیں, لاہور, اسلام آباد, کراچی میں بھی تھیں. اب یہاں کچھ کم ہو گئی ہیں کیونکہ کریک ڈاؤن ہے, لیکن آپ کو پشاور, کوئٹہ میں تو بہت نظر آتی ہیں. تو اس پر بھی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کوئی پالیسی بنانی ہے اور پروونشل گورنمنٹس کو بھی کوئی پالیسی بنانی ہے کہ یہ ہمارے ملک میں جو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا رجحان ہے یا ایک انبار ہے یا جو انفلو ہے اس کو کیسے روکا جائے گا. اور یہ کیونکہ یہ ٹیررزم میں استعمال ہو رہی ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو دوسرا ان کا یہ موقف ہے کہ جب لوگ بارڈر سے کراس کر کے سول آبادیوں میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد تو سول گورنمنٹ کا کام ہے ان کو پکڑنا. آ گیا جی ایک بندہ افغانی آ گیا, ہم نے مان لیا بارڈر کراس کر کے کوئی تشکیل آ گئی, فوج نہیں روک سکی, وہ آ گئی سول علاقے میں آ گئی. ان کا موقف ہے کہ اب آپ سول گورنمنٹ کو بالکل بری و ذمہ قرار دے دیں گے کہ اب چونکہ وہ آ گئی ہے لہذا اس کو دہشت گردی کرنے کا لائسنس حاصل ہو گیا ہے, اب اس کو نہیں پکڑا جائے گا. یہ سول گورنمنٹ کو بیسیکلی پیغام تھا. اب تک جی میرا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا جی مان لیا جی بارڈر تو آ گیا بندہ اندر, تشکیل آ گئی, وہ پہنچ گئی کسی علاقے میں, اب وہ وہاں پہ موجود ہے تو اب وہاں سے اس کو پکڑنا نہیں ہے کہ آپ کہنا چونکہ وہ اندر آ گیا تو وہ لیگل ہو گیا. اور وہ کہاں گیا, صوبے میں گیا, انہوں نے کہا جی وہ فیسیلیٹیشن لوگوں کو نے کیوں کسی نے اس کو رہائش دی, کیسے وہ رہے, ایمونیشن اور یہ سب کچھ. یہ اچھا ایک اور ہم نے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان بڑی محبت ہے بہت زیادہ. اچھا اور ایسی خبریں بھی آئیں کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کو کچھ اسلحہ بھی دینا چاہتا ہے. جی اس پر پاکستان فوج کا موقف ہے کہ وہ اسلحہ افغانستان کو نہیں دیا جا رہا. وہ چونکہ پہلے امریکہ بھی جو اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے وہ سارا دہشت گردوں کے پاس ہے اور وہ پاک فوج کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. لہذا آئندہ بھی اگر کوئی اسلحہ افغانستان کو دیا جاتا ہے تو دراصل وہ دہشت گردوں کو ہی دیا جا رہا ہے. کیونکہ امریکن اسلحے سے ہمارے پاس یہ مثال سامنے ہے کہ امریکن اسلحہ سارا اب ٹی ٹی پی جو ہے اس وقت جو ٹی ٹی پی کے لوگوں سے اسلحہ برآمد ہو رہا ہے وہ امریکن اسلحہ ہے. جی اور ان کے پاس سے جو M16 گنیں اور جو ساری وہ امریکن گنیں, نائٹ ویژن گلاسز وہ امریکن ہیں, سارا کچھ امریکن ان سے برآمد ہو رہا ہے. اور وہ جو نیٹو کی فورسز اور امریکی فوجی وہاں چھوڑ کے گئی تھیں وہ افغان طالبان اپنے تک تو محدود نہیں رکھ سکے, وہ بہرحال دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگا ہے ٹی ٹی پی وغیرہ کے. اور افغان ان کا موقف تھا کہ اب بھی اگر آپ دیں گے ان کو اسلحہ تو وہ استعمال تو ہمارے خلاف ہی ہونا ہے.
یہ ذہن میں رکھا جائے کہ وہ اسلحہ کل کو ٹی ٹی پی BLA یا جتنے فتنہ الخوارج فتنہ الہندوستان ان لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان فوج کے خلاف ہی استعمال ہوگا. لہذا وہ دنیا کو سینسٹائز کر رہے تھے کہ افغان طالبان کو اسلحہ دینا دراصل دہشت گردوں کو اسلحہ دینے والی بات ہے. تو یہ امپورٹنٹ. آپ نے جو کہ فیض والا سوال پوچھا, کیونکہ پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں ہی افغانستان سے اب دہشت گردی کہاں جا رہی ہے, اس کو تو کل ہم نے دیکھا امریکہ میں. تو اب خیر وہ وائٹ ہاؤس والے واقعے نے تو بالکل پاکستان کا پوائنٹ بہت رجسٹر کرایا گیا, لیکن فیض والا واقعے پہ میں آپ کو بتاؤں, فیض حمید کے حوالے سے ان کی کورٹ مارشل کے حوالے سے جس دن سزا ہوگی اگلے لمحے میڈیا کو بتا دیا جائے گا, کوئی خفیہ نہیں رکھی جائے گی, سزا کو ہولڈ نہیں کیا جائے گا اور وہ سزا اسی لمحے میڈیا کو ریلیز ہو جائے گی. ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں وہ سزا آ جائے گی. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ قیاس سرائیوں سے پرہیز کریں, یہ صحافیوں کو کلیئر میسج بھی تھا. اچھا میں کیا سرائی کر رہا ہوں؟ نہیں میں نے اس کے میں نے کہا کلیئر کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے نا سزا ہوگی سزا نہیں ہوگی. وہ فیض پہ سوال ہوا, انہیں یقیناً ایک صحافی نے یہ بھی سوال کیا کہ اب آپ کو بڑی دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں مل رہی ہیں, پہلے کیوں نہیں مل رہی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہم جان بوجھ کر دہشت گردوں کو نہیں مار رہے تھے اور اب مار رہے ہیں. اصل میں انٹیلیجنس ہم نے اتنی امپروو کی ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ لیکن 10 مئی کے بعد سے جو ایک پاکستان کا موقف ہے کہ زیادہ تر جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, وہ بھی کلیئر ہوا کیونکہ ہم نے کوئی پہلے کی طرح علاقے سے علاقے نہیں خالی کرائے. اب ہم پہلے انٹیلیجنس حاصل کرتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گرد موجود ہے, پھر وہاں اس جگہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں. تو ان کا موقف تھا کہ یہ جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہیں. اب ہماری انٹیلیجنس بہت بہتر ہو گئی ہے, امپروو کر گئی ہے, ہم نے اس پہ بہت کام کیا ہے, اسی لیے جو ہے وہ کامیابیاں بھی ہمیں مل رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ پاکستان اگر کوئی حملہ کرے گا تو چھپ کر نہیں کرے گا, یہ بھی ایک کلیئر میسج تھا. چھپ کر اچھا نہیں, وہ اس لیے کہ 25 نومبر کو یہ بریفنگ ہوئی تو 24 نومبر کی رات افغان طالبان کی جو حکومت تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان نے خوست میں, پکتیا میں اور ادھر جو ہے بمباری کی ہے. اور ذبیح اللہ مجاہد جو افغان طالبان کے ترجمان تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے بمباری کی ہے. جبکہ اس کا موقع اچھا وہ اس پہ سوال ہوئے تو انہوں نے کہا ہم جب بھی بمباری کریں گے ہم بتا کے کریں گے, ہم تسلیم کریں گے, ہم کوئی جھوٹ موٹ کی خفیہ بمباری کرنے پہ یا کوآپریشن کرنے پہ یقین نہیں رکھتے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کریں گے یا ہم نے نہیں کیا, انہوں نے کہا جب کریں گے بتائیں گے. اب اس دن نہیں بتایا اس کا مطلب اس دن انہوں نے نہیں کیا. یہ بھی اشارتاً انہوں نے بات کی کہ افغانستان کے اندر بھی ایسی قوتیں ہیں جو یہ سمجھ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے, اور وہ از خود افغانستان کے اندر سے بھی دہشت گردوں کے خلاف ایک جو ہے وہ آواز اٹھ رہی ہے, لوگ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہوں گے تو پاکستان سے تعلقات ٹھیک ہوگا. لہذا اگر آپ کہیں دیکھیں کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کوئی آپریشن ہوا ہے تو ضروری نہیں پاکستان نے کیا ہے, بالکل ٹھیک, وہ اندر سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. باقی انہوں نے یہ فکرہ ضرور کیا کہ بلڈ اینڈ ٹریڈ کین ناٹ گو ٹوگیدر, خون اور تجارت اکٹھا نہیں چل سکتے. اور کچھ مزید پوائنٹس بھی افغانستان کے حوالے سے اور انڈیا کے ساتھ جنگ کے حوالے سے بھی DGIS-PR کی طرف سے سامنے رکھے گئے. تیرا اور خیبر میں مزمل صاحب منشیات کے حوالے سے بات ہوئی ہے, کس کی طرف اشارہ ہے بیسیکلی؟ اچھا یہ بڑا ڈائریکٹ سوال ہوا کہ کیا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی اپنی ملکیت کسی زمین پر ڈرگز کاشت ہوئی, کیونکہ ان کا تعلق بھی اس علاقے سے ہے اور بہت, تو ان کا کہنا تھا ہم کوئی پٹواری ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سی زمین کس کی ملکیت ہے, یہ تو جا کے پٹوار خانے سے چیک کریں. نہیں یہ DGIS نے خود کہا, یہ DGIS-PR نے کہا ہم کوئی پٹواری ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں اس علاقے میں 12,000 ایکڑ پر ڈرگز کاشت ہوئی ہیں, پوسٹ کاشت ہوئی ہیں. اب اس میں کون سی زمین کس کی ملکیت ہے یہ تو کسی پٹوار خانے سے چیک ہوگا, سول گورنمنٹ چیک کرے گی کہ اس کی زمین پر ہوئی ہیں. سوال بھی اتنا کوئی دبنگ تھا اور اس کے بعد جواب بھی تو میں کیا ہی بات کروں. فوج کوئی پٹواری ہے, فوج کوئی پٹوار خانہ رکھتی ہے, ہمیں کیا پتا کون سی زمین کس کی ملکیت ہے, جا کے یہ تو اس گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کلیئر کرے گی کس کی زمین پر کاشت ہے اور کس کی زمین پہ نہیں ہے. CM-KP کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ منشیات کا کیس ان پر, انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھ میں منشیات کا کیس بنانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں, مجھے انوالو کیا جائے گا. میں نے آپ سے کہا یہ سوال ہوا, اچھا اس کا انہوں نے یہ بڑا کلیئر جواب دیا, بڑا کلیئر جواب دیا. یار ہمیں کیا پتا ان کی کون سی زمین ہے, کون سی والی سہیل افریدی کی ملکیت ہے, کون سی سہیل افریدی کی نہیں ملکیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی جلدی
مستقبل قریب میں تو کیس نہیں بننے والا. انہوں نے کہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں جہاں سے ان کا تعلق ہے وہاں 12,000 ایکڑ پر ڈرگز کاشت ہوئی ہیں. اب تو وہ بتا رہے تھے کہ فصل کاشت ہو کے کٹ بھی گئی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا میں پاکستان کا سب سے بڑا ڈرگز کا بازار لگتا ہے, گردے کا بازار لگتا ہے, آئس کا, ہیروئن کا, تو یہ سول گورنمنٹ کا کام ہے اس بازار کو بند کرے. کیوں نہیں بند کرتی؟ آپ میری بات سمجھیں. اور دوسرا ان کا موقف تھا کہ ہمیں کیا ملکیت پتہ کہ کون سی دکان کس کی ملکیت ہے, جو اس بازار میں ان وزیر اعلیٰ کی کوئی دکان ہے نہیں ہے, کہ ان کے رشتہ داروں کی دکان ہے نہیں ہے, ان کے دوستوں کی ہے نہیں ہے, زمین کس کی. یہ بھی تاثر لیا جا سکتا ہے کہ سی ایم کے پی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہے منشیات کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہم نے لینڈ ریکارڈ چیک ہی نہیں کیا, ہماری لینڈ ریکارڈ تک ایکسیس ہی نہیں ہے, یہ تو سول گورنمنٹ کے پاس ہے. وہ خود وضاحت کریں کہ یہ کس کی زمینوں پر کاشت ہوا ہے, بازار میں دکانیں کس کی ملکیت ہیں, بازار بند بھی سول گورنمنٹ نے کرنا ہے, فوج نے نہیں کرنا. ہاں اے این ایف کے حوالے سے ضرور سوال ہوا کہ یہ تو اے این ایف کو کرنا چاہیے. انہوں نے کہا میں اے این ایف کو ڈیفینڈ کرنے یہاں نہیں بیٹھا, وہ آپ سوال اے این ایف سے کریں کہ وہ کیوں نہیں کارروائی کرتے اور وہ کتنی کارروائی کرتے ہیں, اور ان کو بھی کارروائی کرنے کے لیے سول اداروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ سول اداروں کی مدد کیا تیرا میں ان کو اویلیبل ہے, خیبر میں اویلیبل ہے, یا وہ تیرا یا خیبر میں آپریشن کرنا چاہیں تو سول اداروں کی مدد ان کو حاصل ہوتی ہی نہیں ہوتی. یہ سوال اے این ایف سے کیا جائے, ہم سے نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک. تو باقی سہیل افریدی والے کے حوالے سے سوال ہوا اور وہ کلیئر ہو گیا. مطلب وہ جو سننا چاہ رہے تھے صحافی, وہ صحافیوں کو نہیں ملا. انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا کون سی فرد کس کے نام ہے, یہ ایکڑ کس کا ہے. صحافی ویسے بڑے چلاک ہوتے ہیں نا, صحافی بڑے چلاک ہوتے ہیں. نہیں, وہ گھما پھرا کے کچھ نہ کچھ نکلوانے کو. نہیں, انہوں نے کہا جی جس دن میرے پاس اس علاقے کی تمام ملکیتی ریکارڈ ہوگا ہمیں پتہ لگ جائے گا, ابھی ریکارڈ نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل ٹھیک. گڈ طالبان, بیڈ طالبان, اور افغان عبوری حکومت جس طرح سے خود آپ کے بقول اب پاکستان بھی, پاکستان کی اسٹیٹ بھی اس چیز سے ہمیں کنفرم ہو چکا ہے کہ افغان عبوری حکومت طالبان کے خلاف اب کچھ نہیں کر سکتی. جس طرح سے دہشت گردی افغانستان سے نہ صرف پاکستان پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں امید رکھنی چاہیے؟ دیکھیں, گڈ طالبان بیڈ طالبان کا سوال ہوا. انہوں نے کہا دیر آر نو گڈ طالبان, دیر آر نو بیڈ طالبان. انٹینشن از سیم. ایک. اچھا, دوسرا سوال ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہوا. کیا؟ ان سے ڈائریکٹ سوال ہوا کہ یہ ٹی ٹی پی اور یہ تحریک طالبان والوں کو واپس پاکستان میں آباد کرنے کی پالیسی تو جنرل باجوہ اور فیض کی تھی, آپ ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ انہوں نے کہا جی خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں کہ باجوہ اور فیض جو ہیں وہ ان کو واپس لے کر آئے ہیں, ہم تو ہیں. اچھا, اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک موقف تھا, وہ میں بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ حکومت کا ایک ادارہ ہے, ہم حکومت کی پالیسی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو حکومت تھی مثلا عمران خان کی, اس کی پالیسی تھی کہ ٹی ٹی پی کو یا ان طالبان کو واپس پاکستان میں آباد کیا جائے. وہ بھی اچھا ایک منٹ, انہوں نے کہا جی اس حکومت کی چونکہ یہ پالیسی تھی تو آپ کو لگتا ہے کہ باجوہ اور فیض کی یہ پالیسی تھی. اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا ایک اور ثبوت, انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی جس کی اس وقت حکومت تھی یعنی کہ پی ٹی آئی, وہ آج بھی ان کو واپس آباد کرنے کے حق میں ہے. وہ کب کہہ رہی ہے یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. نہیں, وہ مذاکرات کی بات کر رہی ہیں, ان کو واپس آباد کرنے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو آج بھی اسی پالیسی پر قائم ہے. فوج آج اس پالیسی پر نہیں ہے, فوج نئی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس پر چل رہی ہے کہ اب بات نہیں کرنی ہے, اب ایکشن کرنا ہے, ختم کرنا ہے. وہ جو باجوہ اور فیض نے کیا وہ اس وقت کی حکومت کی پالیسی تھی, جو آج ہم کر رہے ہیں وہ آج کی حکومت کی پالیسی ہے. تو لہٰذا ہم تو حکومت کی پالیسی کے تحت. اچھا, پی ٹی آئی لیکن اس بات کا کریڈٹ لیتی ہے کہ ہمارے دور میں دہشت گردی اتنی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردیوں کو دوبارہ آباد, وہ اس کا بھی ایک انہوں نے کہا کہ اس کا ایک اور ثبوت ہے کہ کے پی میں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو دہشت گردی کا سامنا رہا ہے, نشانہ بنایا گیا ہے. ایک ہی جماعت ہے جس کے کسی لیڈر پر دہشت گردوں نے کوئی حملہ نہیں کیا, اسی کو امن حاصل ہے, باقی سیاسی جماعتوں کو تو حاصل نہیں. کے پی میں جی یہ بہت بڑا سوال. ہاں, مولانا فضل الرحمان, اے این پی, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب پر دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں. نہیں ہوئے تو وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کسی رہنما پہ نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب ان کے ساتھ ایک نام سافٹ کارنر کا اپنی جگہ ایک موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مزمل صاحب, آگے ہم بات بھارت کی بھی کر لیتے ہیں کہ بھارت کے لیے ایک ہی میسج ہے پاکستان کی طرف سے, اور جو صورتحال اب آپ کے سامنے رہی ہے, 7 طیارے پاکستان نے بھارت کے مار گرائے ہیں, اور اب بھی پاکستان تیار ہے
اگر سوچتا ہے بھارت کہ وہ حملہ کرے گا, جو کہ ڈائریکٹ نظر نہیں آ رہا, پراکسیز کے ذریعے سے پاکستان میں فساد کرنے کی, اور فتنۃ الہندوستان جس طرح سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ تو سب کے سامنے ہے. اور اس حوالے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جس طرح سے ہمارے ہو رہے ہیں اور جس کی تعداد DGISP نے ہمارے سامنے رکھی ہے, یہ بھی الارمنگ ہے. یہ سچویشن کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے. لیکن اگر ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے بھارت تو جواب بہت سخت ہوگا. انہوں نے کہا جی جنگ کے لیے ہم تیار ہیں, کوئی ایسی رکاوٹ والی بات نہیں ہے. سندور 2, 3 جو بھی بھارت کرنا چاہتا ہے ہم تیار ہیں. پہلے سندور 1 پہ بھی اس نے ہمیں تیار پایا ہے. ٹریلر تھا تو اب وہ فلم چلانا چاہتے ہیں تو چلا لیں. پاک فوج کسی بھی جنگ کے لیے بھارت سے مکمل طور پہ تیار ہے اور کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. ہم کوئی بھارت سے امن کی بھیک نہیں مانگ رہے, امن ہم خود حاصل کر لیں گے. بھارت کے لیے بھی بڑا کلیئر میسج تھا کہ ہم کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہیں. یقیناً ان کو بھارت اور افغانستان کے نیکسس پہ تھا کہ وہ ٹیررسٹوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے, وہ میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا. لیکن افغان طالبان رجیم کے حوالے سے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نمائندہ رجیم نہیں ہے. 50% تو خواتین ہیں, ایک کسی خاتون کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہاں پشتون کے علاوہ دیگر قومیاں بھی آباد ہیں, ان کا بھی کوئی نمائندگی نہیں ہے. اور دوحہ ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے کہا یہ ایک عبوری حکومت ہے, ہمیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ عبوری حکومت کتنے سال چلنی ہے. 2021 سے عبوری حکومت بنی ہوئی ہے, یہ عبوری حکومت کتنے سال چلنی ہے. بہرحال وہاں پر کوئی ایک مستقل حکومت آنی چاہیے, اور عبوری حکومت سے تو کوئی 10 سال ملک کا نظام نہیں چلایا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ریاست پاکستان اور اداروں کے خلاف بیانیے چلانے والے اکاؤنٹس بیرون ملک سے آپریٹ ہوتے ہیں, اور پاکستان سے باہر بیٹھ کر یہاں کی سیاست اور دیگر معاملات میں زہر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. یقیناً یہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے انہوں نے بہت سارے اکاؤنٹس کی لوکیشنز بھی دکھائیں کہ جو بہت سارے جو ٹرول اکاؤنٹس ہیں, اب چونکہ ٹویٹر نے وہ کھول دیا ہے آپشن کہ آپ لوکیشن دیکھ سکتے ہیں, تو انہوں نے کوئی کافی درجنوں اکاؤنٹس کی لوکیشنز دکھائیں کہ دیکھیں یہ تمام اکاؤنٹس جو فوج کے خلاف زہر اگلتے ہیں یا پاکستان کے خلاف, یہ سب بیرون ملک سے چل رہے ہیں. انڈیا, افغانستان, امریکہ, اور یہ سب باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. کوئی بھی اکاؤنٹ پاکستان سے نہیں چل رہا. یہ انہوں نے یقیناً سب چیزیں جو ہیں چارٹ کے ساتھ انہوں نے مینشن کی اور ایکسپلین کیا. ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن کے حوالے سے جو پاکستان سے باہر ہے اس پہ پاکستان میں کیا ایکشن, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے پاکستان کے ساتھ اگر ان کا کچھ لنک ہو. ہاں, لیکن ابھی میرا خیال ہے دنیا میں اس حوالے سے کوئی SOP بننے کی ضرورت ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا بننا ہے. ابھی دنیا میں ایسا کوئی نظام نہیں بنا ہے, لیکن میرے خیال میں بن جائے گا آہستہ آہستہ آگے چل کے. اور نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایک متفقہ رائے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کو ہی ابھی ISPR کے مطابق ہم اگر اس پر عمل کیا جائے تو دہشت گردی سے نمٹ سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہوا کہ جی وہ کہتے ہیں اس میں مزید چیزیں ڈالنے کی ضرورت ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. مطلب PTI کہتی ہے نا اس کو ری وزٹ کرنے کی. انہوں نے کہا اس میں 14 نکات ہیں, یہ تو پورے کر لیں, پھر کوئی 15ویں کے بارے میں سوچ لیں گے. جو فی الحال 14 نکات جس پر پوری قوم متفق ہے, ساری سیاسی جماعتوں کے دستخط ہیں, پہلے ساری حکومتیں یہ 14 نکات پورے کر لیں, پھر 15ویں کے بارے میں سوچ لیں گے. یہ تو پورے کریں جس میں سمگلنگ روکنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, تو وہ سارا کچھ روکنا ہے. ان کا خیال ہے کہ سول حکومتیں جو ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر مکمل عمل نہیں کریں. بالکل ٹھیک ہے. بریک لیتے ہیں مزمل صاحب. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم FIA کو ڈسکس کریں گے. آخر کیوں بیرون ملک جانے سے لوگوں کو ایئرپورٹ سے روکا جا رہا ہے, آف لوڈ ان کو کیوں کیا جا رہا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں ورک ویزا پر بیرون ملک جانے والے بہت سے مسافروں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے لاہور ایئرپورٹ پر موجود تھے, انہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ کا بھی دورہ کیا. اب مزمل صاحب سے میں پوچھ لیتی ہوں, مزمل صاحب یہ FIA کیا کر رہی ہے, کیوں روکا جا رہا ہے؟ جو لوگ اپنے ملک سے باہر جا کے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کمانا چاہ رہے ہیں, ریمیٹنس آفس سے پاکستان آئے گا, پاکستان کے لوگوں کا بھلا ہے, پاکستان کی حکومت کے لیے اچھا ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں, کیوں؟ اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں, بہت ساری کشتیوں میں سینکڑوں پاکستانی جو ہیں وہ ڈنکی لگاتے ہوئے ہلاک ہوئے ہوئے نا. اور جب کشتیاں ڈوبتی ہیں پھر ان میں پاکستانی ہوتے ہیں تو اللیگل جاتے ہیں, اللیگل جاتے ہیں جو نہیں, وہ پاکستان سے لیگل جاتے ہیں. وہ تو ایجنٹس کی کوتاہی ہے نا. ایجنٹس انہیں پاکستان سے لیگل باہر لے کے جاتے ہیں. مطلب عمرے کے ویزے پہ جائیں, دبئی کے ویزے پہ جائیں, ٹرکی جائیں, وہاں سے آگے سینیگال لے کے جائیں گے. وہ پاکستان سے کوئی بندہ اللیگل پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا.
یہ FIA کا موقف ہے کہ جی FIA میں اس کے اوپر بڑی تھورو انکوائری ہوئی ہے. جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا ہے. وہ پاکستان سے لیگلی گئے تھے. ان کا ان سے کیا تعلق ہے جن کو روکا جا رہا ہے؟ دیکھیں نا, یہ ڈنکی کو روکا جا رہا ہے تھرو ایئرپورٹ. یس, جو بائی روڈ بائی جی ڈنکی لگتی کیسے لگا کے نہیں, آپ جو سمجھیں, یہ ان کو لیبیا تک پہنچانا, سینیگال پہنچانا اور ایسی جگہیں پہنچانا جہاں سے پھر ڈنکی لگتی ہے. پہلے ان کو یہاں سے پاکستان سے لیگلی باہر نکالا جاتا ہے, پھر وہاں سے آگے ان کو دوسرے ویزے ان کے ارینج کر کے ان کو لے کے جایا جاتا ہے اور پھر ان کی ڈنکی لگائی جاتی ہے. یہ تو FIA کا موقف ہو گیا. یہ FIA کا موقف ہے. بہت سارے FIA کا موقف ہے کہ جب بھی کشتی ڈوبتی ہے ان میں مرنے والوں کا آڈٹ ہوتا ہے. یہ کیسے پاکستان سے گئے, وہ پاکستان کے ایئرپورٹ سے گئے ہوتے ہیں اور ہمارے لوگ نوکریوں سے نکل جاتے ہیں. تو پاکستان کے لوگ کیوں جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے؟ اچھا, اس پر الگ بات کر لیں گے, پھر FIA پہ بات کر لیں. تو پاکستان سے تو لوگ جا رہے ہیں 1947 سے, 70 سے, 60 سے, میرا مطلب ہے آپ میری بات سنیں, اور ایلیگلی جا رہے ہیں. لیکن اب چونکہ دنیا بھر میں سختی ہو گئی ہے امیگریشن کے حوالے سے, لوگوں کی ڈنکیاں ناکام ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا سے بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے. ایک اور مسئلہ ہے, مطلب بندہ عمرے پہ جا رہا ہے اور اس کے پاس 500 ریال بھی نہیں ہے, ہوٹل بکنگ بھی نہیں ہے. وہ جو وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں. مطلب آپ کے پاس 1 مہینے کا عمرے کا ویزا ہے, آپ 28 دن کے لیے جا رہے ہیں, آپ کے پاس 28 دن کے لیے پیسے تو ہونے چاہیے, اور 500 مطلب آپ میری بات نہیں, کوئی ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے. بہت سارے لوگوں کے پاس فیک ہوٹل بکنگ ہوتی ہے. مثلا بندہ ترکی جا رہا ہے, اس نے اپنی booking.com سے اپنی بکنگ دکھائی ہے, پیچھے ہوٹل سے چیک کیا تو کوئی بکنگ نہیں ہے, اس کے بعد $500 بھی نہیں ہے. اس کا موبائل چیک کیا ہے تو آگے ایجنٹ کا نام ہے کہ تمہیں استنبول ایئرپورٹ پہ نعمان لے لے گا, نعمان تمہیں اس کے حوالے کرے گا, وہاں سے تم ادھر چلے جاؤ گے, ادھر سے تم ادھر چلے جاؤ گے, وہ سارا کچھ ان کے ریکارڈ. ان کا یہ موقف ہے کہ ہم ایک 24-25 سال کا لڑکا ترکی جا رہا ہے, وہ آج تک نران کا گان تو گیا نہیں, سیر کرنے ترکی کیوں جا رہا ہے؟ نوکری کے لیے جا رہا ہے, ظاہر ہے. نہیں, ڈنکی مطلب پہنچنا تو یورپ ہے نا جی. لیکن مزمل صاحب, بہت سے لوگوں سے جب بات بھی ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں, لوگ پریشان ہیں. کوئی موٹر سائیکل بیچ کے اپنا ٹکٹ, ویزا, لوگ یہ ایجنٹوں کو لاکھوں روپے دے کے جاتے ہیں جی, کوئی مفت تو ایجنٹوں کو نہیں جاتا. پہ آف لوڈ کا سٹیمپ لگا دینا, سرٹنلی آف لوڈ کا سٹیمپ لگانے سے ساری عمر کا ٹریولنگ کیریئر خراب ہو جاتا ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں. ساری عمر کا؟ آئی تھاٹ کہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے. نہیں جی, دوبارہ ویزا لینے جائے گا, آف لوڈ کی سٹیمپ لگی ہوگی, اگلی ایمبیسیز اس کو لیتی ہیں, بڑا سیریسلی لیتی ہیں. تو یہ آف لوڈ کی سٹیمپ لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے, میں اس کا ضرور میکینزم, ان لوگوں کے پاس لیگل ویزا اور لیگل ٹکٹ موجود ہوتا ہے, آپ قانونی طور پہ ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ مثلا اگر کسی کے پاس ترکی کا ویزا موجود ہے اور ترکی کا ٹکٹ ہے, آپ کیسے روکتے ہیں؟ آپ کو یہ شک ہے کہ وہ آگے اس کے پاس ترکی میں رہنے کے اخراجات نہیں ہیں. اچھا, آپ اور ملکوں میں لوگ نکل رہے ہیں, آپ ان کو روکتے ہیں کہ ان ملکوں میں ان کے پاس سیاحت کے لیے, لوگ باکو جاتے ہیں, کہتے ہیں $200 پاس نہیں ہے تو باکو کیوں جا رہا ہے؟ آپ بات سمجھے نا. رشوت بھی کھلائی جا رہی ہے, رشوت بھی کھلائی جا رہی ہے, بہت سے افسر رشوت بھی. اب اس میں ایک موقف حکومت کا ہے, ایک موقف عوام کا ہے. کیا لوگوں کا یہ موقف ہے کہ آپ قانونی طور پہ ہمیں نہیں روک سکتے, رو رہے ہیں بیچارے. ریاست کا ایک موقف ہے کہ آپ لوگ پھر آگے جا کے جب مرتے ہیں تو بدنامی پاکستان کی ہوتی ہے. پھر یہی میڈیا ہم سے سوال کرتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان سے چلے کیسے گئے. پھر ثنا نقوی جو ہے وہ FIA والوں کے خلاف پروگرام کرنے شروع کر دیتی ہے. تو ہم نے کیے ہیں نا کہ جو ایجنٹس پیسے لے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کم عمری میں جب ہم ان کو جانے سے روک رہے ہیں تو بھی آپ ہمارے خلاف پروگرام کر رہے ہیں. نہیں, یہ FIA کو زیادہ ہی ایکٹیو ہوا ہوا ہے, یہ تو آپ مان لیں. نہیں, میرا مطلب ہے, میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں, FIA بے شک ایکٹیو ہوا ہوا ہے, لیکن پاکستان میں ایجنٹوں کا نیٹ ورک تو ختم نہیں ہو گیا. کس ملک میں نہیں ختم ہوا؟ تو پھر یا تو یہ لوگ ایجنٹ جو ہیں, اگر یہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں تو ان لوگوں کو روکنے کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کوئی قانونی طریقہ ہونا چاہیے. ابھی تو غیر قانونی طریقے سے روکا جا رہا ہے, میں یہ بات مانتا ہوں, قانونی طریقے سے نہیں روکا جا رہا, لیکن روکنے کا کوئی قانونی طریقہ ہونا چاہیے. ایک اپنی فیملی سے ملنے جا رہا ہے سعودیہ, آف لوڈ کی سٹیمپ کی کا جو اختیار ہے, اس کا کوئی قانونی جواز ہونا چاہیے, اس کا کوئی قانونی طریقہ ہونا چاہیے. محسن نقوی صاحب کو کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ بنوانا چاہیے, کوئی دیکھنا چاہیے کون جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا. ایک آزاد ملک ہے, ہر بندہ اپنی مرضی سے باہر جا سکتا ہے, ہر بندہ مرضی سے باہر سے آ سکتا ہے. اور وہ 2 گھنٹے تک رہے ایئرپورٹ پہ. اب کیا اس ملک سے میں باہر جانے کے لیے حکومت کا NOC چاہیے؟ ویسے تو NOC ہو
जाता है जब आप नो फ्लाई लिस्ट में डाल देते हैं। लेकिन टेक्निकल बात मेरी यही है कि हुकूमत का क्या होगा, ये एक मसला है। आपको यंग लड़के जो नज़र आ रहे हैं वो कहते हैं इनके कोई एडमिशन्स नहीं है बाहर। हाँ, और ये तो कब से हो रहा है कि आप नहीं है, ये स्टडी वीजा के लिए जाते हैं और वो काम नहीं होता, स्टडी नहीं निकलने करते, के चक्कर में है। इनको है कि हम पहुंच जाएंगे, हमें जाने दें। इन लोगों की कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, इन लोगों का कोई प्रोफाइल नहीं है। ये कहते हैं मैं तुर्की सैर करने जा रहा हूँ और इनके ये NTN नंबर इनका मौजूद नहीं होता। आज तक इन्होंने 1 रुपये का टैक्स दिया नहीं होता, एक नौकरी नहीं की होती, बेरोजगारी है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई आपका मनी ट्रिप, कोई ऐसा आपके पास आमदन का जरिया नहीं है। जब पूछते हैं करते क्या हो तो जवाब नहीं है कि करता क्या हूँ। तो दोनों तरफ की कहानियाँ मौजूद हैं कि आप इस साइड को भी गलत नहीं कह सकते, इस साइड को भी गलत नहीं कह सकते। लेकिन ये लोग जब डंकियों में, किश्तियों में बेयारो मददगार मरते हैं तो हम सब रोते हैं। हम आज इनको रोकने के ख़िलाफ़ हैं, कल उनके मरने पर भी हम इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं FIA के। तो ये कोई दोनों तरफ की स्टोरी अपनी जगह मौजूद है, इसको देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।